وضو کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگا لیا تو فقہ شافعی میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹا۔ تو پہلی بات یہ دیکھیں، یہ اصول نہیں ہیں، کلیات ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ امت مسلمہ پیدا فرما اور اس میں ایک نبی مبعوث فرما جو تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے اور ان کو وہ کتاب سکھائے۔ یعنی حضور کی ایک شان تو یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید بیان فرماتے تھے، ساتھ ساتھ قرآن مجید صحابہ کو سکھاتے بھی تھے۔ اگرچہ عربی میں تھا لیکن ایک بہت بڑے صحابی عربی کے ماہر، ان کی اپنی زبان مادری زبان، شاعر بھی تھے۔ شاعر کی جو عربیت ہوتی ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکے کہ روزہ پورا کرنا ہے کہ سیاہ خط سفید خط سے جدا نہ ہو جائے، لیکن وہ صحابی اس کو نہ سمجھ سکے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو انہوں نے رات کو سحری کے بعد 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، کہ جب یہ جدا ہوں گے تب تک سحری میں کھا سکتا ہوں، حالانکہ یہ مطلب بھی نہیں تھا۔ پھر جب حضور سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا اس سے صبح صادق مراد ہے کہ رات کی سیاہی والا خط جب صبح کی سیاہی سے سفیدی سے تبدیل ہو جائے تو یہ خطوں کے اندر تفاوت مراد ہے۔ اس طرح صحابہ نے ظلم کے بارے میں جب لفظ سنا تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ ظلم کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے اس کی تشریح فرما دی کہ ظلم شرک کو کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو یعنی سود کو حرام کیا ہے۔ اب یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ربا ہے یہ بیع ہی تو ہے، کیونکہ بیع کسے کہتے ہیں جس میں نفع ہو، اور سود بھی کیا ہے، بڑھوتری کو کہتے ہیں، نفع کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ انہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو ربا کی طرح ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ پھر ربا کی جو تشریح فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے 6 چیزوں کو ذکر فرمایا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، یہ پوری ایک حدیث ہے۔ تو اس میں تو آپ نے ربا کی تعلیم دی کہ ربا پھر یہ ہے۔ اب اسی طرح آتا ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت بیٹھیں۔ اب قر ان کا معنی اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے، اس کا معنی حیض بھی ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے۔ اب یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ پھر حدیث پاک اس کی تشریح کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دین کے اندر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ادنا سے ادنا معاملہ بھی ہو، وہ سیکھے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وہ بغیر سیکھے کیسے آ سکتی ہے؟ اور جب حضور کی یہ صفت تھی کہ آپ معلم تھے، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ صفت اب آگے بھی چلنی تھی۔